معزز سامعین، آج ہم آپ کو سورہ فاتحہ کا انمول طریقہ عرض کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ سورہ فاتحہ آب حیات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا سورہ فاتحہ تمام بیماریوں سے شفا ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ فضائل مروی ہیں، جیسا کہ دارمی میں آتا ہے، فرمایا جو بندہ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ سامعین، بیماریاں کیسی ہی ہوں، ظاہری ہوں، جسمانی ہوں، باطنی ہوں، روحانی ہوں، ذہنی ہوں، قلبی ہوں، اس کے لیے حضور نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ آب حیات یعنی کہ شفا ہے، کامل شفا ہے۔ سامعین، ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ عرض کرنے جا رہے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ کو اسی طریقہ کار کے مطابق پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جو طریقہ ہم عرض کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا اپنا خود ساختہ نہیں، بلکہ یہ علماء اکرام، مفتیان اکرام، فقہاء اکرام کا طریقہ ہے، جیسا کہ خانوادہ اعلیٰ حضرت کے اندر آج بھی اس کا معمول ہے۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو بسم اللہ کی تسمیہ کی میم کو آپ نے سورہ فاتحہ کی الحمد شریف کی لام سے ملانا ہے۔ اچھا سامعین، یہ میں طریقہ عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ ضروری ہدایات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کہ ہر وظیفہ یا ہر کام کرنے سے پہلے اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے لوازمات پورے کر لیے تو آپ کو پورا فائدہ ہوگا، اگر آپ لوازمات نہیں پورے کرتے تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے الٹ نقصان ہو جائے۔ تو آپ نے لوازمات کو ضرور پورا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس کے لیے یہ ہے، پہلی ہدایت یہ ہے کہ آپ نے اپنے عقیدے کی طرف نظر ثانی کرنی ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ صحابہ کرام علیہم رضوان جیسا نہیں تو اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے، علماء حق کے پاس بیٹھ کر اپنے عقیدے کو درست کیجئے۔ اگر آپ اعتقادات کے بارے میں نہیں جانتے، عقیدہ توحید و رسالت کے بارے میں آپ نہیں جانتے یا جانتے ہیں تو مبہم سا جانتے ہیں، تو اس کے اندر جو آنے والی کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو درست کیجئے۔ دوسری بات، اپنے فرائض پورے کیجئے۔ تیسری بات، اپنے رزق کی طرف دھیان کیجئے۔ حرام طریقے سے کمائے ہوئے کی تو عبادت قبول نہیں، اس کا وظیفہ کیسے قبول ہوگا؟ چوتھی بات، وظیفہ پڑھتے وقت آپ نے اپنے الفاظ پر غور کرنا ہے کہ کہیں الفاظ غلط تو ادا نہیں ہو رہے۔ تلفظ کی ادائیگی درست طریقے سے کیجئے۔ پانچویں بات، وظیفہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں جہاں پر آپ پرسکون ہوں اور کوئی دوسرا آپ کو تنگ نہ کرے۔ اب ہم عرض کرتے ہیں سورہ فاتحہ کا پڑھنے کا طریقہ۔ ہدایت الوازمات ہم نے عرض کر دیے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یعنی کہ سورہ فاتحہ کو میم سے، سورہ فاتحہ کی الف لام جو ہے الحمد کا، الف لام الحمد کا، اس لام سے آپ نے بسم اللہ کی میم کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اس کو آپ پورے دن کے اندر کہیں پر بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر آپ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ایک وقت میں تو آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد 30 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، پھر اسی دن ہی ظہر کی نماز کے بعد 25 مرتبہ اور عصر کے بعد 20 مرتبہ، مغرب کے بعد 5 مرتبہ اور عشاء کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اس طریقے سے بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اور پڑھنے کے بعد پانی پر تھوڑی سی پھونک مار لیں، جسم پر پھونک مار لیں، اور پھونک مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی پھونک کے اندر تھوڑی بہت پھور بھی جانی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس طریقے پر عمل کیجئے، اور اگر کوئی بندہ اس طریقے سے بھی نہیں پڑھ پاتا، اس قدر مصروف ہے، تو وہ صبح کو 7 مرتبہ اور شام کو 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو سوتے وقت ہی 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تعالی پھر بھی اسے کچھ نہ کچھ فوائد حاصل ہوں گے۔ لیکن کما حقہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے جس طرح کہ ہم نے عرض کیا اسی طرح سے پڑھے کہ 100 مرتبہ بسم اللہ کو لام سے ملا کر پڑھتے رہے، 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے فوائد آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا، اللہ تعالی ہمارے بھی مصائب دور فرمائے، آپ کے بھی مصائب دور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔